ایک شخص تھا جو کہ نائی کا کام کرتا تھا، بال کاٹنے کا، باربر تھا۔ تو اس نے ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کر آنے جانے والے جو لوگ تھے بڑے ہی کم داموں ان کی ضامت کر دینی، ان کے بال کاٹ دینے، ان کی داڑھی ٹھیک کر دینی، ان کی شیو ٹھیک کر دینی۔ تو جو بھی شخص اس کے پاس آتا تو اس کو کہتا کہ یار تمہارے پاس کام اچھا ہے، تم ایسا کرو کوئی دکان بنا لو تاکہ اس سے تم اپنی اچھے خاصے پیسے کما سکو، اس سے گھر بناؤ، اپنے آپ کو سیٹل کرو اس دنیا میں۔ لیکن وہ کسی کی بات کے اوپر دھیان نہیں دیتا تھا۔ اس کے پاس سونے کے لیے ایک چٹائی، ایک اس کے ساتھ چادر، ایک تکیہ ہوتا تھا۔ دن بھر وہ وہاں کام کرتا، رات ہوتی تو وہ ایک ٹینکی بنی تھی پورے گاؤں کے لیے، پورے شہر کے لیے، اس کے اوپر چڑھ کے چادر بچھاتا، چٹائی بچھاتا اور سو جاتا۔ اور سردیوں میں اس ٹینکی کے چھت کے نیچے وہ چادر بچھا کے بستر کر کے سو جاتا۔ یہی کچھ اس کی زندگی تھی۔ ایک دن وہ سویا تو صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ پورے شہر میں باغم باغ لگی ہوئی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ تو دیکھا اس نے کہ نیچے پانی کا بہت سیلاب آیا ہوا ہے۔ اب سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، کوئی اپنے زیور اٹھائے ہوئے، کوئی اپنے نگد چیزیں اٹھائی ہوئی، کوئی اپنی قیمتی اشیاء اٹھائے ہوئے، جو جس کے پاس تھا وہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ایک شخص اس کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ ہماری پوری دنیا اجڑ گئی اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، تمہیں پرواہ تک نہیں ہے۔ تو وہ مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ کیوں ہنس رہے ہو تم؟ تو کہنے لگا کہ آج غربت کی ہمیں چس آ گئی ہے، کہ آج مجھے غربت کا بہت مزہ آیا ہے، کہ نہ میرے پاس کوئی قیمتی چیز ہے، نہ میرے پاس سونے ہیرے جواہرات ہیں، نہ میرے پاس مال و دولت ہے کہ میں اس کو بچاؤں۔ میرے پاس ایک تکیہ، ایک چادر اور ایک چٹائی ہے، اس کو میں نے یہ ٹینکی پہ بچھایا ہوا اور سویا ہوں۔ تو دوستو، جب ہمارے پاس بہت کچھ جمع ہوتا ہے، مال و دولت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اس کی فکر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کسی آندھی طوفان سے، کسی چوری سے، کسی مصیبت سے، کسی حملے سے، اس کے چھن جانے کا، ڈل جانے کا، گم جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس اتنا ہے جتنی ہماری ضرورت کی مطابق ہے، ضرورت زندگی ہے، تو پھر ہمیں اس کی اتنی فکر، اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو دنیا ہے ہی عارضی، اس میں اتنا ہی بنائیں، اتنا ہی کمائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ اس کو بنا کر، چھوڑ کر، جمع کر کے جب آپ نے چھوڑ جانا ہے تو پھر اتنا زیادہ بنا کر جوڑنے کی، انبار لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ ایگزامپل ایک دیتا ہوں کہ مثال آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ گھومنے مری جاتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں 10 دنوں کے لیے، تو کیا آپ جب مری جائیں گے تو وہاں جا کر گھر بنانا شروع کر دیں گے، وہاں پہ بنگلہ خریدنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، آپ یہی سوچیں گے کہ ہم نے 5، 7، 10 دن کے لیے جانا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے لیے جانا ہے۔ ہم وہاں ہوٹل پہ کمرہ لیں گے، عارضی طور پہ، عارضی جا رہے ہیں، پرمننٹ ہم نہیں جا رہے، اور اپنا وقت گزاریں گے اور پھر واپس اپنے آبائی علاقے، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے گھر آ جائیں گے۔ تو یہ دنیا بھی اسی طرح ہے، ہمیں یہاں پہ عارضی بھیجا گیا ہے۔ جو عارضی سفر ہوتا ہے، جو عارضی زندگی ہوتی ہے، جو عارضی چیز ہوتی ہے، جتنا اس کے لیے ضرورت ہوتا ہے یا ضروری ہوتا ہے اتنا ہی انسان کو کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ہم کسی جگہ عارضی جاتے ہیں تو ہم وہاں پرماننٹ سامان لے کے نہیں جاتے ہیں، ہم بس شارٹ سی ضرورت کے مطابق چیزیں، ضرورت کے مطابق اشیاء لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا عارضی نہیں ہے۔ کیا کسی کو اس بات پر کہ یقین ہے کہ 100% 100 سال، 200 سال، 400 سال یا تا عمر، تا حیات، تا دنیا رہنا؟ نہیں، پتہ ہی نہیں۔ پھر ہم اگر کسی جگہ جاتے ہیں 5، 7، 10 دن کے لیے تو ہمارا پلان ہوتا ہے کہ ہم نے 10 دن جانا ہے، ہم نے 7 دن جانا ہے۔ جبکہ ہم دنیا میں آئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کتنے دن رہنا ہے، کتنے منٹ رہنا ہے، کتنے سیکنڈ رہنا ہے، کتنے سال رہنا ہے۔ تو پھر اتنی تیاریاں کس لیے؟ اس عارضی سفر میں جو چند چیزیں ہیں جو ہم کمائیں گے وہی ہمارے کام آئیں گی، ان کا صلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم۔